حسن یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ دوستو، تذکرہ ہو آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا، اور ذکر کرنے والی زبان ہو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، تو سننے والے پر کیا کیفیت طاری ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے معجزہ معراج کا حسین تذکرہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ معراج آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ بعد از قرآن اور معراج ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو آقا علیہ السلام کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی بزرگی کو، آپ کی بلندی کو، آپ کی برتری کو ہر جہت سے نمایاں کرتا ہے، اور اس مقام پر لا کر بیان کرتا ہے جس مقام پر نہ کسی انسان کا گزر ہے، نہ کسی فرشتے اور کسی ملک اور نبی کا گزر ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی ہی بزرگی، برتری اور پاکی کی بات کی جاتی کہ کتنی عظیم ہے وہ ذات جو اس رات معراج پر گئی، کتنی بلند و برتر ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات جسے اللہ نے یہ شرف، عظیم معراج کا شرف عطا کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بات یوں کی جاتی، مگر نہیں، دستور سے عام لوگوں کے معمول کے دستور سے ہٹ کر اللہ نے بات کی کہ بلند، ہر شے سے بلند، پاک اور برتر ہے وہ ذات، اللہ کی ذات جس نے حضور کو معراج کرایا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، اس سے اپنے مضمون کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی بات، حضور کے ذکر سے شروع نہیں کی، حضور کی بات اپنے ذکر سے شروع کی۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ایک اور مقام پر سورہ الفتح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے چاہا کہ صحابہ کرام کے تقوی کو، ان کے کردار کو، ان کے ایمان کو، ان کی حالت ایمان کو، ان کے ایمان کی بلندی کو، بزرگی کو، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ تو ذکر صحابہ کا کرنا چاہتا تھا، مگر ذکر صحابہ اور مضمون صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عنوان قائم کیا، مضمون صحابہ کرام کا، مگر عنوان قائم کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، پھر صحابہ کی بات شروع کی۔ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، بیان صحابہ کا ہو رہا ہے، مضمون صحابہ کی عظمت کا ہے، مگر عنوان محمد رسول اللہ کا قائم کیا۔ بالکل اسی نسبت کو یہاں برقرار رکھا ہے کہ جب مضمون عظمت صحابہ کا تھا تو عظمت صحابہ کا عنوان مصطفیٰ تھے، اور فرمایا حبیب جب عظمت صحابہ کا مضمون تھا تو عنوان تو تھا، اب مضمون عظمت مصطفیٰ کا ہے، عنوان میں ہوں گا۔ عنوان کو دیکھ کر کتاب کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر مضمون کیا ہے۔ کتاب بک سٹال پہ لگی ہوتی ہے، مضمون تو اندر کے 500-600 صفحات میں لکھا ہوتا ہے، جو بھی ہے وہ تو آپ کتاب لے جائیں گے، گھر کھول کے پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کتاب کے اندر مضمون یہ ہے۔
اب آپ خریدتے ہیں، صاف ظاہر ہے خریدتے تو مضمون کی خاطر ہی ہیں نا کہ اس مضمون پر کتاب خریدنی ہے، تو خریدتے کیا دیکھ کر ہیں؟ مضمون کو دیکھ کر یا عنوان کو دیکھ کر؟ بولیے۔ عنوان اندر کے مضمون کی عظمت کی خبر دیتا ہے، عنوان پتہ دیتا ہے کہ اندر کا مضمون کتنا بلند و بالا ہے، تو عنوان کو دیکھ کر آپ سودا خرید لیتے ہیں، عنوان کو دیکھ کر مضمون کا سودا خریدتے ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا کہ لوگ میرے حبیب کے صحابہ کرام کی جو عظمت ہے یہ سودا لے لیں، عظمت صحابہ کا سودا لے لیں، تو اللہ نے چاہا کہ صحابہ کرام کی جو جانثار جماعت ہے، عظیم جانثار جماعت ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی سطوت قائم ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی تحریک کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور جن کی وجہ سے اسلام کی فصل میں جن کا خون اپنا پانی بن کے دیا جا رہا ہے، ان صحابہ کرام کی عظمت کا سودا لے لیں۔ سو اس سودے کے لیے عنوان محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اب لوگوں اللہ نے چاہا کہ اب لوگ میرے محبوب کی عظمت کا سودا لے لیں، عظمت مصطفیٰ کے پر ایمان لائیں، اور حضور کے معراج کے ذریعے جو اللہ نے حضور کو عظمت دی اس عظمت کی معرفت حاصل کریں۔ تو جب عظمت صحابہ کی بات آئی عنوان مصطفیٰ کو بنایا، عظمت مصطفیٰ کی بات آئی تو عنوان خدا خود بن گیا۔ اس لیے معراج مصطفیٰ کا مضمون اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع کیا کہ لوگوں دیکھو کتنا پاک بلند و برتر اور طاقتور ہوں میں۔ تو عنوان سے مضمون کی عظمت کی خبر مل جاتی ہے، عنوان سے مضمون کی عظمت کی خبر مل جاتی ہے۔ اور سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، یہ ایک طرح کی قسم بھی ہے، ایک طرح کی، بولیے، عربی ادب کے اندر یہ ایک طرح کی قسم ہے۔ تو حضور کے معراج کی بات رب اپنی عظمت کی قسم کھا کے کر رہا ہے۔ اب یہ دوسری حکمت بیان کر رہا ہوں، دوسری معراج مصطفیٰ کا بیان آج کون کر رہا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ کر رہا ہے، اور معراج مصطفیٰ کا بیان اللہ اپنی قسم کھا کر، اور اپنی پاکی کی قسم، اپنی بلندی کی قسم، اپنی بزرگی کی قسم، اپنی برتری کی قسم کھا کر اللہ حضور کے معراج کا بیان کر رہا ہے۔ لوگوں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ قسم بڑی ہو اور بات چھوٹی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کرتے ہیں ایسا؟ آپ نے ایک چھوٹی بات کرنی ہو اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی قسم کھاتے ہیں؟ آپ اگر کعبے کی قسم کھانا چاہیں گے کیا، اور بات کرنی ہو پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو کعبے کی قسم تک پہنچیں گے پانی ٹھنڈے ہونے کی بات کرنے کے لیے؟ گنبد خضراء کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کبھی قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ایمان کی قسم کھاتے ہیں، تو قسمیں کھاتے ہیں نا آپ بھی۔ تو کوئی چھوٹی قسم ہوتی ہے، کوئی بڑی، کوئی اس سے بڑی۔ جب اللہ کی بزرگی اور برتری کی قسم سبحان الذی آ گئی تو پھر اس سے بڑی قسم قسموں کی کائنات میں کوئی نہیں، یہ سب سے آخری قسم ہے۔ تو آپ بڑی قسم کھا کر آگے چھوٹا مضمون بیان، بولیے، نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کو معراج، جیسا کہ بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں کہ حضور علیہ السلام نے جسمانی طور پر معراج نہیں کیا، یہ معراج روحانی تھا، خواب میں معراج ہوا۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی، آتا ہے نا؟ بعض احباب یوں سوچتے ہیں، بعض لوگ غلطی سے، نادانی سے یوں سوچتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معراج خواب میں تھا، یہ روحانی معراج تھا، خواب میں معراج ہوا۔ تو خواب میں معراج ہونا اتنی بڑی بات عظمت کی نہیں کہ اس کے لیے رب اپنی ذات کی بزرگی کی قسم کھا کے کرے۔ خواب میں معراج ہونا اتنی بڑی بات پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کے لیے
اور خود خدا کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کہ اللہ اس کا ایک خواب کا، اپنے نبی کے خواب کا ذکر کرے اور اپنی بزرگی اور برتری سبحانیت کی قسم کھا کے کرے، پھر اس قسم کا اور خواب میں معراج ہونے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر بڑی قسم کھائی تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی، کوئی بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر معراج خواب میں ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات نہ تھی جسے خدا اپنی قسم کھا کے بیان کرتا۔ خواب بہت سے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، مگر کسی پر اللہ نے قسم نہیں۔ انبیاء کو خواب آتے ہیں اور انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، مگر ان کا ذکر، خواب کا ذکر اللہ قسم کھا کے قرآن میں نہیں کرتا۔ یہ نبی کے لیے معمول کی بات ہوتی۔ اب اللہ نے قسم کھائی، پاک ہے وہ ذات۔ کیوں کھائی؟ اس لیے پاک کس شے سے؟ اللہ کی ذات پاک ہے کس شے سے؟ جب آپ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، بھئی کس شے سے پاک؟ ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر بے بسی سے پاک، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک۔ نقص اور کمزوری سے پاک ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ آقا علیہ السلام نے جب قسم کھائی، معراج کا بیان فرمایا، سبحان اللہ، تو معلوم تھا کہ کچھ لوگ اپنی نادانی میں سبحان اللہ یہ سمجھیں گے کہ یہ خواب کا معراج تھا، اور وجہ یہ کہیں گے کہ خواب کا معراج اور روحانی معراج اس لیے کہ جسمانی طور پر ایک لمحے میں، رات کے چند لمحوں میں مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک، اور آسمانوں سے عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لا مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک، ایک رات کے چند لمحوں میں کوئی جا نہیں سکتا اور جا کے واپس آ نہیں سکتا۔ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ خالی اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا تو یہ بھی ممکن نہیں کہ مکہ سے بیت المقدس تک کوئی جسمانی طور پہ جا کے چلا آئے، ممکن نہیں۔ وہ اعتراض جو اس جسمانی معراج کے ناممکن ہونے پر ہوا، ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، کفار مکہ نے کیا، قریش نے کیا، منکرین نے کیا، بلکہ انہوں نے ایک ہاتھ میں بات لے لی۔ تو جو انکار جسمانی معراج پر کفار مکہ نے کیا، یا جسمانی معراج کے ناممکن ہونے کا جو خیال آج بعض مسلمانوں کو آتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی کام ناممکن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے ناممکن کہ آپ اسے کر نہیں سکتے، وہ آپ کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کی طاقت سے جو کام باہر ہو وہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو کسی کام کا آپ کے لیے ناممکن ہونا، یہ آپ کی طاقت میں کمزوری ہے، یہ آپ کی طاقت میں نقص ہے۔ تو فرمایا جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت میں نقص ہے۔ اگر وہ میرے لیے بھی ناممکن ہو تو پھر میری ذات میں بھی نقص ہوا، اور فرمایا میں ہر نقص سے پاک ہوں۔ پانی گرم ہے، ہر نقص سے پاک ہوں۔ لہذا خبردار یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ یہ سفر معراج ناممکن ہے۔ ناممکن کا لفظ اس ذات کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، اور فرمایا کمزوری ایک نقص ہے اور میں ہر نقص سے پاک ہوں۔ لہذا جو تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ نے فرمایا اگر میرے لیے بھی ناممکن ہو تو پھر میں بھی بندہ ہو گیا، خدا نہ رہا۔ جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے کسی کے گھر، یہ ہم سب کے لیے، بولیے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے ہم سب کے لیے ناممکن ہے، تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے
جو ممکن ہے ہی نہیں، کوئی دماغ کوئی عقل ماننے کو تیار نہیں. لہٰذا اب ہم ان کی گرفت کر لیں گے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. وہ بغلیں بجانے لگے، شہر مکہ میں اچھل کود کر کے اعتراض، تنقید، انکار کرنے لگے، شور مچا دیا. رب کائنات نے آیت اتاری، اس نے کہا ابو جہل، ابو لہب، منکرین مکہ، معترضین معراج، منکرین معراج، دشمنان مصطفیٰ، شہر مکہ میں شور مچانے والوں، خبردار خاموش ہو کے میری بات سنو. اللہ نے فرمایا میری بات سنو. سب سکتہ ہو گیا، سننے لگے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس نے کہا خبردار، یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا، دعویٰ خدا نے کیا ہے. فرمایا میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا کہ بلند و برتر ہوں میں جو معراج پر گیا. یہ دیکھو میری عظمت کہ آج رات میں سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین تک گیا، یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. ارے میرے محبوب پر تنقید کر کے شور مچانے والوں، میرے محبوب نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. میرے محبوب نے تو اپنی طرف سے کوئی دعویٰ، تو میرے محبوب پہ کیوں زبانیں کھول لی ہیں؟ میرے محبوب پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ چپ کرو. فرمایا مجھے تو مانتے ہو، باری تعالیٰ آپ کو تو مانتے ہو، آپ کو تو مانتے ہیں. مشرکانہ طریق پر ہی صحیح، غلط طریقے سے ہی، مگر اللہ کو تو سب مانتے تھے، صرف ان کا طریقہ مشرکانہ تھا، غلط تھا. تو فرمایا یہ دعویٰ اگر میرا مصطفیٰ کرتا کہ میں معراج پر گیا تو تم جا کے میرے مصطفیٰ سے پوچھتے، حق تھا. اب دعویٰ سنو، خبردار کوئی مصطفیٰ کے دروازے پر نہ جائے پوچھنے کے لیے. دعویٰ خود خدا نے کیا ہے، میں نے کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا. اگر میرا محبوب کہتا کہ میں گیا، میں نے سیر کی، تو تم میرے محبوب سے پوچھتے. اب بات کی ہے کہ میں نے سیر کرائی اور میں لے گیا. اب جانے والے کی بات نہیں، لے جانے والے کی بات ہے. اگر اعتراض کرنا ہے تو لے جانے والے پر کرو، مجھ پر کرو. زبان کھولنی ہے مجھ پر کھولو اگر ہے ہمت. انکار کرنا ہے تو میرا کرو. تو قربان جائیں اس رب نے سبحان اللہ جی کہہ کر رخ موڑ دیا کہ اب محبوب کی گلی میں جا ہی کوئی نہیں سکتا پوچھنے کے لیے. وہاں بورڈ لگا دیا، بھائی ادھر جاؤ، جس نے اعلان کیا، میں نے تو اعلان ہی نہیں کیا، میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. بورڈ لگ گیا، دعویٰ خدا نے کیا، اس سے جا پوچھو کہ لے جا سکتا ہے یا نہیں. اس سے پوچھو، لے جانے والے سے پوچھو کہ لے جا سکتا ہے یا اس سے پوچھو اس میں طاقت ہے یا نہیں، اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں. جا کے رب سے پوچھو. اب رب سے ٹکر کون لے؟ تو سبحان اللہ جی کہہ کر اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو ہر اعتراض سے محفوظ کر دیا اور فرمایا جس نے کوئی تیر مارنا ہے ادھر آئے. دیکھو اس کی محبت کے محبوب کو کس طرح اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. دشمن کی زبان کھلنے سے پہلے محبوب کو بچا لیتا ہے. فرماتا ہے اس سے کیوں بات کرتے ہو، آؤ مجھے بات کرو. میرے محبوب سے کیوں لڑائی کرتے ہو، آؤ مجھ سے لڑائی کرو. اگر کر سکتے ہو تو میں لے گیا ہوں. سبحان اللہ. اب سبحان کے بعد اسریٰ بعبدہ، لے گیا. کیا لے گیا. اب آقا علیہ السلام کی یہ شان سفر ہے. اب آگے کیا بیان ہوا ہے؟ عظمت سفر. کیا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کے ہاں جانے کے. بولیے کتنے؟ ایک ہوتا ہے کہ دعوت دے دی. کیا دعوت دے دی، بھئی آپ آ جائیں، آپ کی دعوت ہے ہمارے ہاں. اس کے بعد جانے والا خود پہنچ گیا دعوت پر. شادیاں ہوتی ہیں، دعوت کا کارڈ آ جاتا ہے نا، تو دعوت کا کارڈ ہر کوئی پڑھ کے پتہ نوٹ کر کے
ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، اور جس کو پھر پتہ معلوم نہیں ہوتا وہ دائیں بائیں پوچھتا بھی رہتا ہے، بیٹے آپ یہ چھوڑ دیں، بیٹے بس شاباش بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں، تو وہ خود اس گھر پہنچ جاتا ہے جہاں سے دعوت آئی۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت بھیج دی، کیا کیا؟ یہ عام طریقہ ہے پوری دنیا میں، بڑے بڑے مملکتوں کے سربراہوں کو بھی دعوت آ جاتی ہے، سربراہوں کو، حکومتیں سربراہوں کو دعوت بھیج دیتے ہیں آ جائیں، بس ٹیلی فون کی دعوت دے دی، خط کے ذریعے تحریری دے دی، ای میل کر دی، دعوت آ گئی، پھر لوگ خود چلے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ میرے محبوب کی جب دعوت ہوئی شب معراج تو اس طریقے کو بھی نہیں اپنایا کہ دعوت بھیجنے کے محبوب آ جانا، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ محبوب ہم انتظار کریں گے کعبہ قوسین پر، آ جانا، ایسا نہیں کیا۔ بولیے، نہیں کیا۔ اس سے زیادہ عزت دینی ہو اور زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو اور پوری دنیا کو کسی کی عظمت دکھانا ہو تو اس سے اگلا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت دی اور یعنی بلایا، اور بلانے کے ساتھ کسی لانے والے کو بھیج دیا، کیا؟ کسی نمائندے کو بھیج دیا راستہ دکھانے کے لیے، کوئی نمائندہ چلا جاتا ہے اور وہ ساتھ لے آتا ہے، یہ اس سے زیادہ عزت ہو جاتی ہے کہ دعوت بھی دی ہے اور ایک نمائندہ بھی بھیجا ہے جو ساتھ لا رہا ہے۔ یہ پروٹوکول کا آنا ہو جاتا ہے، یہ پروٹوکول کا آنا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس سے اونچی اور حد ہو جاتی ہے آخری، وہ یہ کہ نمائندہ کس کو بھیجا؟ عام نمائندہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی کل کائنات میں بھیجنے کے لیے جبرائیل امین سے بڑا خدا کی بارگاہ میں کوئی نمائندہ نہیں۔ سب فرشتے، کسی فرشتے کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، 5-10 فرشتے بھی، 100 50 500 1000 7000 10000 70000 فرشتے، مگر نہیں، جبرائیل امین کو بھیجنا یہ سب سے بڑے نمائندے کو بھیجنا ہے۔ جبرائیل امین کو بھیجا اور ساتھ کیا کہا؟ ساتھ سواری بھی اپنے پاس سے بھیجی۔ جبرائیل محبوب کو جا، گھر سے لے آ، اچھا باری تعالیٰ جاتا ہوں لیکن رک جا، سواری وہاں سے نہیں کرنی، وہ بھی میری لے جا، سواری بھی میری بارگاہ سے لے جا۔ نمائندہ بھی بارگاہ ایزدی سے جبرائیل امین کو بھیجا اور سواری بھی اسی بارگاہ سے براق کی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ براق کی بھیجی۔ جبرائیل امین آئے، براق آیا، آقا علیہ السلام کے گھر سے اللہ کا نمائندہ اللہ کی سواری لے کر لینے آئے جو اس نے بھیجی۔ اور جب اعلان کیا اس میں نہیں کہا کہ جبرائیل لایا ساتھ، جب لوگوں میں اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے جبرائیل کو بھیجا کہ لے آؤ، نہیں، اعلان کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو خود لے گیا، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو خود لے گیا۔ تو یہ بلانا نہیں تھا، ایک ہوتا ہے خود جانا، کیا کہ آپ کو پتہ چلا فلاں جگہ محفل ہے، خود آ گئے، آپ کو پتہ چلا نا کہ آج محفل معراج النبی ہے تو بہت سارے پیچھے تک خود آ گئے یا نہیں؟ بولیے۔ تو ایک ہوتا ہے خود آنا کسی محفل میں، کسی جگہ پہ خود جانا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور تیسرا ہے لے جایا جانا۔ مصطفیٰ خود نہیں گئے، مصطفیٰ بلائے نہیں گئے، مصطفیٰ لے جائے گئے، مصطفیٰ کو لے جایا گیا۔ اور لے جانے کی جب بات آئی، اپنی بارگاہ سے سواری بھیجی، سب سے بڑا نمائندہ بھیجا، اور پھر بعد میں خبر ریلیز ہوتی ہے نا، پریس ریلیز نہیں ہوتی ہے، خبر جاری ہوتی ہے، ایوان صدر ہو، ایوان وزیر اعظم ہو، ایوان ملاقات جہاں ہوتی ہے پھر خبر جاری ہوتی ہے نا۔ تو قرآن اللہ کی خبر دیتا ہے، قرآن اللہ کی خبریں دیتا ہے۔ جب خبر جاری کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، جب خبر جاری کی، دیکھ رہے تھے فرشتے، خبر میں آئے گا کہ جبرائیل کو بھیجا کہ مصطفیٰ کو لے آئے،
براق کی سواری بھیجی کے لے آئے. جب خدا کی بارگاہ سے قرآن کی خبر ریلیز ہوئی تو لے جانے میں نہ جبرائیل کا نام نہ براق کا نام، وہاں لکھا ہے کہ پاک ہے خدا کی ذات جو خود لے گئی. جو لے گئی. تو وہ چلے تو تب جبرائیل تو لے جانے کی خدمت پہ مامور تھے، براق سواری تھی، پر خدا ساتھ تھا. کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ لو جی استغفر اللہ العظیم، قادری صاحب نے عجیب بات کہہ دی کہ خدا خود مکہ سے ساتھ تھا. خدا خود مکہ سے ساتھ تھا، عجیب بات کہہ دی. تو کوئی اعتراض کر سکتے ہیں بعض لوگ، ان کی تو کنپٹیاں سر پھٹنے کو آ جائیں گے، یہ کیا بات کہہ دی. تو آئیں مجھ سے آ کے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، میں دکھا دیتا ہوں خدا ساتھ تھا یا نہیں تھا. اور سادہ سی بات خاموش، سادہ سی بات، آئیں قرآن کو کھول لیں. کیا؟ قرآن کو کھول لیں. آقا مکہ سے چلے مدینہ جا رہے ہیں، بس اتنا سفر ہے. مکہ سے چلے، بولیے، مدینہ جا رہے ہیں. رستے میں غار ثور میں قیام کیا، غار ثور میں قیام کیا. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں دشمن نہ آ جائیں. تو غار میں مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا کندھا ہلا کے کان میں کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے. مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، سواری اونٹ کی ہے، ہمراہ ابو بکر ہے. سواری اونٹ کی ہے، لے جانے والا ساتھ ابو بکر ہے. غار ثور میں صدیق اکبر نے پوچھا آقا دل میں ڈر آ رہا ہے کہیں دشمن نہ آ جائیں. کندھا ہلا کے کہا ابو بکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، خدا کی قسم خدا ہمارے فرمایا ابو بکر ہم دو نہیں جا رہے، تین جا رہے ہیں. ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور ہم دونوں کے ساتھ خدا ہے. قرآن پڑھ لو، قرآن میں درج ہے. یہ قرآن کی میں نے سنا، یہ تو قرآن کا بیان ہے. تو سادہ سی بات ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہو تو خدا ساتھ رہے، اور مکہ سے سدرۃ المنتہا پر جانا ہو تو خدا ساتھ رہے. ابو بکر اور اونٹنی کی سواری ہو، اس سفر میں خدا ساتھ نہ چھوڑے. اور براق اور جبرائیل کا ساتھ ہو، مصطفیٰ جا رہے ہو اس وطن میں، تو خدا ساتھ نہ ہو. اس لیے اس نے اشارہ دے دیا آپ کو، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو خود مکہ سے لے کر گیا، مسجد حرام سے خود لے کر گیا. اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے، پھر ابھی بھی کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے، جس کی سمجھ میں ابھی بھی بات نہ آئے اس کو کہہ دیں گے، اور چیز بڑھا دیں گے. اللہ نے کہا اسی کو پکڑ کے کہیں گے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارب کے بھی قریب ہوں، تمہاری تو شارب کے بھی قریب تمہارے ساتھ ہے. ہے کوئی مسلمان جو کہے میرے ساتھ اللہ؟ تو تمہارے ساتھ تو ہر وقت ہے، مصطفیٰ کے ساتھ معراج کے سفر میں نہیں تھا. تو اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ساتھ لے کر گیا مسجد حرام سے اقصی سدرۃ المنتہا تک اوپر. اب یہاں کوئی اور اعتراض کر سکتا ہے، وہ کہے گا کہ اگر یہاں سے لے کر گیا تو ملاقات ہی یہیں ہو جاتی، کر لیتے، وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر لے کر ساتھ جا رہا ہے اللہ تو ملاقات یہی کر لیتے، قصہ ختم ہو جاتا. لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تو یہ بھی سن لو، یہ بھی جو کچھ ذہن میں آئے آپ بتا دیا کریں، ہم صفائی کرنے کے لیے حاضر ہیں. اگر یہ خیال آئے
کہ یہاں سے لے کر گیا تو ملاقات یہی کر لیتا. نہیں، اس کا بھی جواب سن لیں. اس نے کہا محبوب نہیں، ملاقات یہاں نہیں کریں گے، ملاقات وہاں کریں گے جہاں کوئی نہ ہو. ہائے 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 ہائے. ملاقات وہاں کریں گے جہاں کوئی نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. ارے یہ بات کہ ملاقات وہیں کر لیتا، کوئی وہی نادان کر سکتا ہے جس سے ملاقات ہی کی خبر نہیں کہ ملاقات ہوتی کیا ہے. ارے ملاقات کبھی ہجوم میں ہوتی ہے؟ یہ ہجوم اہل مکہ کا، یہ ہجوم قریش مکہ کا، یہ ہجوم منکرین مصطفیٰ کا، یہ سرداران قریش کا، یہ ان کا ہجوم یہاں، یہ دنیا ملاقات کی جگہ ہے. ہائے ہائے. یہ دنیا ملاقات کی جگہ ہے. اس نے اشارہ تو دے دیا، اسرا بعبدہ لیلاً، رات کو لے گیا. رات اشارہ ملاقات کا تو تھا، رات اشارہ ملاقات تھا. رات اس لیے پوچھئے حضرت داؤد علیہ السلام سے، پوچھئے انبیاء سے، اولیاء سے، عرفاء سے، عاشقوں سے. سارا دن گزر جاتا ہے، سارا وہ شام کے انتظار میں ہوتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے، وہ لمحہ موت کی انتظار میں ہوتے ہیں. عاشق لوگ زندگی گزر جاتی ہے، وہ لمحہ موت کے انتظار میں ہوتے ہیں. موت آپ کے لیے، عوام کے لیے موت انتقال ہوتا ہے، عاشقوں کی موت وصال ہوتا ہے. ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، عاشق لوگ موت کو چاہتے، موت کی طرف دوڑتے ہیں، کیونکہ موت لمحہ ملاقات ہوتا ہے. موت لمحہ، روح جب قفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو عاشق عام آدمی کی روح کو ملک الموت، موت کا فرشتہ قبض کرنے کے لیے آتا ہے اور کھینچ کے لے جاتا ہے. عاشق کی روح کو 500 فرشتوں کا جلوس لے کر ملک الموت آتا ہے. 500 ملائکہ کا جلوس لے کر آتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جب روح قبض کرنے کا وقت آئے تو پھر فرشتے عاشق کو نغمے سناتے ہیں، جنت کے منظر دکھاتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے آ کر اس عاشق کے کندھوں کو، کونیوں کو، ہاتھوں کو، جسم کو اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نرم نرم ملائم ہاتھوں کے ساتھ ایسے مسا کرنے لگتے ہیں، جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں سلاتی، اس طرح ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں. ادھر جنت بے نقاب کر دی جاتی ہے، ادھر عاشق لوگوں کے لیے اس محبوب کے عشق کے نغمے ادا پہ جاتے ہیں. وہ بندہ اس کیفیت میں مست ہوتا ہے تو اس طرح روح کو پیار سے نکال کے لے لیا جاتا ہے. اور جب اوپر پہنچتی ہے روح تو جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ روح کی عاشق کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اور سیدھی لے کر عرش میں پیش ہوتی ہے. اس عاشق کی روح کو وہاں ملاقات نصیب ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اب میری ملاقات کے سجدہ کرتی ہے عاشق کی روح، مومن کی روح، مومن کامل کی روح. حکم ہوتا ہے کہ اب اس سجدہ اور ملاقات کے بعد اس کو قبر میں لے جاؤ. تو اس کے بعد مومن کامل عاشق کی روح قبر میں جاتی ہے. پہلے اپنی ملاقات کر کے اس روح کو صاف اور پاک کرتا ہے، بعد میں مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے قبر میں بھیجتا ہے. روح کو سیدھی ملاقات مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کے لیے سیدھا قبر میں نہیں بھیجتے، پہلے عرش پہ لے جاتے ہیں. تکون ہے، جسم سے نکلتی ہے عرش پہ جاتی ہے، وہاں سے قبر میں آتی ہے. آپ تو جسم کو قبر میں رکھاتے ہیں مگر روح ایک سفر طے کر کے آتی ہے، پہلے عرش پہ جاتی ہے، دیدار خدا کر کے دھلتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، اجلی ہوتی ہے، انوار الہیہ کا نیا لباس پہنتی ہے، روح دلہن بنتی ہے. انوار چھاتے ہیں، اللہ اپنے دیدار کے ذریعے اسے تیار کرتا ہے، اسے سنوارتا ہے، اسے منور کرتا ہے. فرماتا اب یہ روح پاک صاف اور روشن ہو گئی، اب اس قابل ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے. اب قبر میں لے جایا جاتا ہے. سوال ہوتے ہیں
پردہ اٹھتا ہے تو مصطفیٰ سامنے آتے ہیں. پہلے اپنی حاضری پھر مصطفیٰ کی حاضری. یہ اسی طرح ہوتا. آپ سمجھیں گے یہ کیسے؟ آپ کہیں گے، سوال کریں گے یہ کیسے کہ پہلے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، حالانکہ اس کی بارگاہ بڑی ہے، پھر محبوب کے دیدار کے لیے بھیجتا ہے. یہ الٹ کام ہے. الٹا ہے تب اسی کا، سیدھا ہے تب اسی کا. اس سے جا پوچھو. میں نے تو صرف بتایا ہے آپ کو. میں نے تھوڑا بھیجا ہے روح کو کہ پہلے ادھر جا پھر حضور کے دیدار کے لیے قبر میں آنا. بھئی یہ رب سے جا پوچھو. الٹا ہے تب اسی کا، سیدھا ہے تب اسی کا. البتہ اتنا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کرتا ہے. کیوں کا جواب دے دیں. کیوں کا جواب اس کا طریقہ ہے. روح کو اپنے ہاں بلا کر دھوتا ہے، پاک صاف اجلا کرتا ہے، کہتا اب جا میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے. اسی طرح جیسے ہر حاجی کو پہلے کعبہ بلا کر صاف کرتا ہے، پھر کہتا ہے جا گنبد خضرا میں جا. کعبہ بلاتا ہے، رلا رلا کے دھوتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، اجلا کرتا ہے، گناہوں کے دھبے دھوتا ہے، رلاتا ہے، توبہ کرواتا ہے، کعبے سے لپٹاتا ہے، غلاف تھماتا ہے، طواف کرواتا ہے. کہتا ہے بندے اب اجلی ہو گئی تیری روح، اب جا میرے یار کی ملاقات کے لیے. اب آ میرے یار کی ملاقات کے لیے. اب تو مدینہ میں آنے کے قابل ہے. واہ 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 واہ. تو یوں سمجھیں کہ عرش مومن کا کعبہ ہے اور قبر مومن کی مدینہ ہے. تو ملاقات کے لیے وہاں بلاتا. اس کا طریقہ سنت یہ ہے. اور سارا دن گزرتا ہے بندے کا عاشق لو. یہ تو ہے کہ عاشق موت کی شام کے انتظار میں تڑپتے ہیں کہ وہ وقت آئے. ان کو پتہ کیوں تڑپتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے لمحہ ملاقات آ رہا ہے. ایک تو یہ تڑپنا، ایک عاشق کا تڑپنا عمر بھر کا ہوتا ہے یہ، اور ایک تڑپنا عاشق کا ہر روز کا ہوتا ہے. وہ شام کے لیے تڑپتا ہے، دن مشکل سے گزارتا ہے تاکہ شام کے اندھیرے آ جائیں، جب ساری مخلوق سو جاتی ہے اپنے کام کاج کر کے، ہر کوئی اپنے اپنے بستروں پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، اور عاشق تنہا رہ جاتا ہے اور مصلے پر کھڑا ہوتا ہے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں. ادھر سے یہ مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے وہ عرش سے مولا آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا. ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا. تو عاشق جب مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، عاشق جب مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جسم فرش پہ ہوتا ہے، روح عرش پہ ہوتی ہے. اس لیے عاشق کی نماز مناجات ہوتی ہے. نماز مناجات ہے، اس کی تہجد ملاقات ہے. عاشق کی نماز مناجات ہے. مناجات اللہ کی حمد و ثنا مناجات ہے، اور تہجد اس کی ملاقات ہے. تو ملاقات کا وقت رات کا ہوتا ہے. اس نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، خود لے گئی رات کو. تو رات کو سیر و تفریح رات کو ہوتی ہے، دن کو ہوتی ہے. اوپر فرمایا لنوریہ، دکھانے کے لیے اپنی آیات. تو اگر دنیا دکھانی ہو کیا تو دن موزوں تر ہے، اپنا آپ دکھانا ہو تو رات موزوں تر ہے. تو ملاقات کے لیے لے گئی. کیا ملاقات کے لیے لے گئی. آپ سمجھ گئے بات کو. پھر معراج کا سفر، آقا علیہ السلام کا معراج کا سفر 3 حصوں میں ہوا. اس سفر کے کتنے حصے ہیں بولیے؟ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. بولیے مسجد
یعنی مکہ سے بیت المقدس تک ایک حصہ سفر کا، دوسرا حصہ سفر معراج کا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، دو حصے۔ پھر تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہو کر قاب قوسین او ادنا تک، تین حصے آقا کے معراج کے سفر کے۔ کتنے حصے ہیں؟ تین حصے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ معراج کو تین حصوں میں کیوں کروایا؟ اس کا سبب یہ کہ حضور کی شخصیت کے تین گوشے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے تین گوشے ہیں، ایک ہے گوشہ بشریت، ایک ہے گوشہ بشریت وہ اس دنیا کے لیے، ایک ہے گوشہ نورانیت اس دنیا کے لیے، اور ایک ہے گوشہ حقیقت وہ اس دنیا کے لیے جو دنیا ہی نہیں، سب دنیاؤں سے بالا ہے، لا مکان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین گوشے۔ اللہ نے چاہا کہ محبوب آپ کا معراج ایسا ہو کہ آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کے ہر گوشے کو جدا جدا معراج ہو جائے۔ تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء، دنیا انسانیت، دنیا بشریت کے تمام امام و پیشوا اور مقتدا انبیاء علیہ السلام صف در صف آقا کے پیچھے مقتدی بن کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور حضور مقتدا انبیاء اور رسول ہو گئے، تو مصطفیٰ کی بشریت کا معراج ہو گیا۔ عالم بشریت کے کل امام، عالم بشریت کے کل پیشوا، عالم بشریت کے کل مقتدا انبیاء اور رسول، جب وہ سب حضور کی اقتداء میں صف در صف کھڑے ہو گئے اور حضور ان کے امام ہو گئے، تو حضور کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ مسجد اقصی حضور کی بشریت مقدسہ کے معراج کا مقام تھا۔ جب بشریت مقدسہ کا معراج ہو رہا ہے، سارے انبیاء کو یہاں جمع کیا، سارے انبیاء کو یہاں جمع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ، ہر نبی تو وہیں مسجد اقصی میں استقبال کرے گا، مگر میری قبر جس رستے سے آقا آ رہے ہیں، حضور کی راہ میں آ رہی ہے، جس رستے سے آقا کا براق گزرے گا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری قبر حضور کے مسجد اقصی کو جاتے ہوئے راستے میں ہے، مجھ پر دو کرم کر دے، ایک اجازت دے دے کہ جب حضور گزریں اس وقت تک میں قبر میں رہوں اور استقبال کروں کھڑا ہو کر، اور دوسری اجازت دے چونکہ حضور تو براق پر ہوں گے اور پھر اس سے پہلے مسجد اقصی میں بھی پہنچ جاؤں کہ پہنچ کر پہلے آپ کا وہاں بھی استقبال کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری دعا منظور ہو گئی۔ تو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا تو قبر میں نے موسیٰ کو دیکھا قائماً یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کھڑے ہو کے قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے کھڑے ہو کر۔ یہ جس نے بھی لکھا ہو احترام کے ساتھ، یہ معنی میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مفہوم اور یہ مراد میری سمجھ میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ حضور کا گزر ہونا ہو اور سفر براق پر ہے، کوئی گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں، گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں، اور وفات کے بعد نماز فرض بھی نہیں ہوتی، سب عبادات نفلی ہوتی ہیں، وہاں سے گزرنا مصطفیٰ نے ہو اور عین اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کر کے اپنے نفل شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نبی تو نہ ہوا موسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ کام اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ہوتی
یہ رفیق آباد یا کسی علاقے کے کسی اور مولوی کی بات ہوتی تو چلو مان بھی لیتے، سبحان اللہ۔ جس کو آقا کے گزرنے پر چلو اتنا ادب نہیں، اس کو خدا کی نماز کا زیادہ لالچ ہے حضور کے ادب سے، تو مان لیتے حضور گزرے وہ نماز پڑھنے لگ گیا، غارت جائے جہنم میں ایسی نمازیں، باڑ جائیں ایسی نمازیں جو مصطفیٰ کے ادب کے خلاف ہیں۔ حضور کے گزرنے کا وقت اور اللہ کا نبی یہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی نماز نہیں تھی۔ آپ کہیں گے پھر قائمن یصلی فی قبرہ، صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، صلاۃ کا معنی صرف نماز تھوڑا ہوتا ہے، صلاۃ کے 56 معنی ہیں۔ لفظ صلاۃ کے کتنے؟ 56 معنی۔ معروف معنوں میں بھی لیں تو معروف معنی بھی 2 ہیں، ایک نماز اور ایک حضور پر صلاۃ و سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ صلاۃ حضور پر درود و سلام کے معنی میں بھی تو آتا ہے نا، تو حضور کے گزر کے منظر سے جوڑ کر ترجمہ کرنا ہوگا، گزر سے ہٹا کر نہیں کر سکتے۔ معراج کی رات ہے، اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو آ چکی ہے کہ سب انبیاء کی امامت ہونے والی ہے، بلائے گئے ہیں، مدعو ہیں، مسجد اقصی میں پہنچ کر استقبال بھی کرنا ہے، انہیں علم ہے کہ مصطفیٰ گزرنے والے ہیں، اس پورے منظر کو سامنے رکھیں اور اب صلاۃ کا ترجمہ کریں۔ اب اس میں نماز بنتا ہے یا صلاۃ و سلام بنتا ہے؟ صلاۃ و سلام بنتا ہے۔ اور قائمن یصلی فی قبرہ، آپ کی روز کی جھک جھک بھی ختم ہوئی، جھگڑا بھی ختم ہوا کہ حضور پر سلام کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر، روز کی جھک جھک ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، قبر میں پڑھا، اور آقا نے وہ ان کا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اس کا بیان خود مصطفیٰ نے کیا، فرمایا میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے، صلاۃ و سلام۔ تو کھڑے ہو کر حضور کے گزرنے پر صلاۃ و سلام سے استقبال کیا، بیت المقدس پہنچے تو وہاں پھر استقبال کیا۔ قدم قدم پر سوال ہیں، کیا کریں؟ یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یہاں تو قبر میں کھڑے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا، کسی غیر نے بیان نہیں کیا۔ تو پھر وہاں بھی پہنچ گئے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں امامت میں نماز پڑھے، وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو معاذ اللہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ان کی رفتار حضور سے بھی تیز تھی، آقا علیہ السلام سے بھی تیز تھی، کہ ادھر کھڑے ہو کر استقبال بھی کر لیا، صلاۃ و سلام پڑھ لیا، اور حضور کے پہنچنے سے پہلے استقبال کے لیے بیت المقدس بھی پہنچ گئے؟ تو یہ حضور سے بھی تیز تھی رفتار؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب سن لو۔ نہیں، حضور سے تیز نہیں تھی۔ حضور معراج کا سفر اپنی رفتار سے کب کر رہے تھے؟ وہ تو براق کی رفتار تھی جس پر سوار تھی، وہ رفتار تو براق کی تھی۔ آپ جتنے بھی تیز رفتار ہوں، آپ کو کوئی سائیکل پہ بٹھا دے تو رفتار کس کی ہوگی؟ سائیکل کی یا آپ کی؟ ٹانگے پر بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ ٹانگے کی یا آپ کی؟ کار پر بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ کار کی یا آپ کی؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ بابا سوار کی کبھی رفتار نہیں ہوتی، سواری کی رفتار ہوتی ہے۔ سوار تو بیٹھتا ہے، جو بھی سواری ہے وہ اپنی رفتار سے لے جائے گی، جو بھی سواری ہے وہ اپنی رفتار سے لے جائے گی۔ سدرۃ المنتہا تک مصطفیٰ کا سفر اپنی رفتار سے نہیں تھا، وہ تو براق کی رفتار تھی۔ براق جتنا بھی تیز رفتار ہو، اللہ کے نبی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ براق تھا، تو براق سے پہلے پہنچ گئے، پہنچ سکتے۔ آپ سمجھے نا بات؟ تو بشریت کا معراج ہو گیا، بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے چلے اسی براق پر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ فرشتوں نے ایک درخواست پیش کر دی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، درخواست گزار دی کہ باری تعالیٰ تو نے سب نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور اکٹھا کر کے انہیں اپنے یار کا دیدار کرایا، حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا، سب کو موقع نصیب ہوا، یہاں ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ عطا کر، کل فرشتے ہم بھی جمع ہوں اور آپ کے حبیب کا ہم بھی دیدار کریں، معراج پہ جاتے ہوئے ہم بھی دیدار کریں۔ یخشی السدرۃ ما یخشی، سورہ نجم میں آیت آئی،
اللہ پاک نے فرمایا کل فرشتوں تم سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ. تمام ملائکہ جس طرح انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے تھے، کل فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے. میرا محبوب یہاں سے گزرے گا، تم دیدار کر لیں. انہوں نے ایک اور درخواست پیش کر دی. کیا؟ باری تعالیٰ وہاں تو آپ کے محبوب نے براق سے اترے، نماز پڑھائی تو پڑھانے پہ ایک وقت لگا تو جی بھر کے دیدار کر لیا انہوں نے. تو یہاں سے وہ تیزی سے گزر گیا تو ہمیں دیدار کے لیے اتنا وقت نہیں ملے گا. آنکھ جھپکنے میں سواری گزر جائے گی، ہم جی بھر کے دیدار نہیں کر سکیں گے. ہمیں بھی وقت دے، ہمیں بھی وقت دے جیسے ان کو بیت المقدس میں دیا. اللہ نے فرمایا یہ درخواست بھی قبول ہے، تم جمع ہو جاؤ. جب میرا محبوب یہاں پہنچے گا یہاں ہم ان کی سواری تبدیل کر دیں گے. یہاں سواری تبدیل ہوگی، بس سواری تبدیلی پہ وقت لگے گا، جی بھر کے دیدار کر لینا. جب سدرۃ المنتہا بیت المقدس پہنچے، کل انبیاء حضور کے دیدار اور اقتداء میں جمع ہو گئے. بشریت مصطفیٰ معراج کو پہنچی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، کل عالم نور تمام ملائکہ جمع ہو گئے، حضور کا دیدار کرنے لگے. حضور کی نورانیت کو معراج ہو گیا. جب سدرۃ المنتہا سے نکلے تو دیکھا جبرائیل پیچھے رہ گئے. میں جبرائیل آگے چل، ساتھ لینے آیا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لترکت، اگر ایک چیونٹی کے برابر بھی اس جگہ سے آگے بڑھوں تو اللہ کی انوار و تجلیات کا پرتو آگے اتنا ہے کہ میں بھی بڑھوں تو جل جاؤں گا. اب اس سے اوپر جو انوار الہیہ ہیں اور تجلیات الہیہ ہیں وہ جبرائیل ہو کے بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اجازت مانگ لی حضور میرا الوداعی سلام قبول. دیدار ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا تھا سواری بدل دیں گے، جی بھر کے تک لینا. براق کو حکم ہوا اب تو اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا، براق تو کیسے جا سکتا؟ جبرائیل کا نور تو براق سے بھی زیادہ طاقتور ہے. سواری بھی رہ گئی، ہمراہ لے جانے والا نمائندہ بھی رہ گیا، براق بھی رہ گیا. یہاں نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہو گئی. جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے عالم مکان ختم ہو گیا. عالم مکان ختم ہو گیا. اب اس کے بعد عالم لا مکان ہے. اور لا مکان کا مطلب یہ ہے جہاں کوئی مکان، نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی مکین، بس ایک ہی مکین کی جگہ ہے. عالم مکان سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گیا. تاجدار کائنات عالم لا مکان میں داخل ہوئے. اللہ پاک نے نئی سواری بھیج دی. کیا؟ عالم لا مکان کے سفر کے لیے سبز رنگ کا انوار الہیہ کا تخت آ گیا. انوار و تجلیات کا بنا ہوا تخت، سبز رنگ کا نور کا تخت، اور نور بھی تجلیات الہیہ کا اترا. براق کی سواری سے آقا اترے، اس تخت پہ سوار ہوئے جو نور کا تخت تھا اور عالم لا مکان کے لیے اوپر سے آیا تھا سبز رنگ کا. اس پر سوار ہوئے. اس تخت کا نام تھا رف رف. براق کا سفر ختم ہوا. عالم لا مکان میں حضور رف رف پہ سوار ہو گئے اور انوار کا وہ تخت، انوار کا تخت، اس تخت نشی کو، شہنشاہ کو، اس حبیب خدا کو لے کے عالم لا مکان میں چلنے لگا. عالم لا مکان میں چلنے لگا اور مقام قاب قوسین سے پہلے تک جا پہنچا. سدرۃ المنتہا سے پہلے مسجد اقصی میں عالم ناسوت کا سفر ختم ہو گیا. آسمانی کائنات میں عالم ملکوت کا سفر ختم ہو گیا. سدرۃ المنتہا سے گزرے تو عالم جبروت میں داخل ہوئے. عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا پر عالم جبروت کا سفر ختم ہوا. رف رف انوار و تجلیات کے بحر میں لے کے مصطفیٰ کو گیا. عالم لاہوت کا سفر شروع ہوا. عالم لاہوت کے سفر میں انوار الہیہ کے حجابات تھے، تجلیات الہیہ کے حجابات تھے. اللہ کے ایک ایک نور کا رنگ مصطفیٰ کے نور پہ چڑھتا گیا. وہ مقام آیا
کہ عالم لاہوت کا سفر ختم ہوا، رف رف بھی رک گیا، اب عالم ہاہوت ہے، صرف وہ ہے اور کچھ نہیں، صرف وہ ہے۔ رف رف نے بھی سلام الوداع عرض کر دیا۔ جب رف رف رک گیا تو ارشاد ہوا محبوب رک جا، اب ایک اور سواری آ رہی ہے۔ اس عالم ہاہوت میں جب کچھ نہ تھا انوار و تجلیات الہیہ کے سوا، تو آقا نے فرمایا ایک بقع نور آیا، ایک نور کا حالہ، اس نے مجھے اپنے اندر لے لیا اور نور کے حالے میں مجھے اوپر لے جایا گیا۔ وہ نور کیا تھا اور اس نور کا حالہ کیا تھا جس نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لے کر کا سفر کرایا، یہ یا سفر کرانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ بقع نور میں حضور کو لے جایا گیا۔ جب ہاہوت کے سفر پہ ختم ہوا جب یہ مرحلہ، اور ایک مقام آ گیا جہاں ملاقات کا وقت مقرر، ملاقات کی جگہ مقرر تھی، اس مقام پر آواز آئی محبوب اب اس بقع نور سے بھی آ جا۔ اس مقام پر اب نہ کوئی براق تھا، نہ جبرائیل، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ مکان و لا مکان کی کوئی حقیقت تھی، نہ رف رف تھا، نہ بقع نور تھا۔ اب اس مقام پر تنہا مصطفیٰ تھا، تنہا مصطفیٰ تھا۔ آگے بڑھنے لگے تو آواز آئی، امام شارانی الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں، آواز آئی قف یا محمد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آگے نہ بڑھ، رک جا۔ میرے حبیب اب آپ آگے نہ بڑھیں، رک جا۔ کیوں؟ محبوب مسجد حرام وادی مکہ سے لے کر یہاں تک تو ہماری طرف چل کے آیا ہے، اب تو رک جا، آگے میں چل کے تیری طرف آتا ہوں۔ اب مقام استقبال آ گیا ہے، اب مقام ملاقات آ گئی ہے۔ فرمایا محبوب تو اب رک جا، اب میں آ گیا تھا۔ اور الفاظ آئے ہیں قف یا محمد ان ربک یصلی، اب محبوب رک جا، اب آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اب صلاۃ کا پھر وہ معنی، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو صلاۃ سے مراد کوئی کہے اس کی بات مان لیں تو نماز پڑھی تھی، رب نے کون سی نماز پڑھی؟ رک جا، اب آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ ہائے سبحان اللہ۔ بھائی جو صلاۃ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی حضور پہ صلاۃ و سلام کے استقبال کی، وہی صلاۃ اللہ نے اپنی شان کے لائق اس مقام پہ حضور کے لیے، آپ کا رب آپ کا استقبال کرنے کو قریب آ رہا ہے، اور استقبال درود و سلام کے ساتھ، گجروں کے ساتھ کر رہا ہے، درود و سلام کے گجروں سے، نغموں سے استقبال ہو رہا ہے۔ اور تیرا رب یصلی کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے۔ قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جا میرے حبیب، اب آپ کا رب آگے بڑھ کے قریب ہوتا ہے، اب آپ کا رب آگے بڑھ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تسلی نہ ہو اس معنی مفہوم کی تو اس پر قرآن بول رہا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو قرآن نے تصدیق کر دی، فرمایا ثم دنا، اس مقام پہ پہنچے تو فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا۔ اب یہاں لوگوں کو مغالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثم دنا وہ قریب ہوا، یہ لفظ تو نہیں آیا نا کہ کون قریب ہوا، یہ تو نہیں بیان ہوا کہ کون قریب ہوا، پتہ نہیں حضور قریب ہوئے، پتہ نہیں کسی نے کہا جبرائیل امین قریب ہوئے حضور کے، ثم دنا وہ قریب ہوا، وہ سے مراد وہ کون ہے؟ آئیے فیصلہ کسی کے کہے پہ نہیں کرتے، آقا سے پوچھتے ہیں، خود آقا بتائیں کون قریب ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کیا صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح، اس آیت کی تفسیر خود حضور نے کی، اور آقا علیہ السلام کی تفسیر آپ کے الفاظ میں آپ نے فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلہ، حضور نے خود فرمایا صحیح بخاری میں، دنا الجبار رب العزت فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ کون تھا قریب ہونے والا؟ فرمایا رب ذوالجلال، جبار رب العزت خود قریب۔
اور بیان آقا کی حدیث بخاری شریف، سمجھ آ گئی؟ ثم دنا، اب تصدیق ہو گئی محبوب، اب تو رک جا، وہاں سے یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب رک جا، آگے میں چل کے آتا ہوں، تیرے قریب ہوتا ہوں۔ تو دن الجبار رب العزت، حدیث پاک کے مطابق پھر اللہ حضور کے قریب ہوا، فتد اللہ، پھر اور قریب ہوا، قریب ہوا تو قریب ہو گیا، قریب ہوا تو قریب ہو گیا، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ قریب ہوا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، پھر جب اس نے فرما دیا فتد اللہ، پھر وہ اور قریب ہوا۔ وہ قربت کیا تھی جو قربت پہ قربت ہو گئی؟ وہ قربت کیا تھی جو قربت پر ہو گئی؟ جس نے پہلی قربت کو بود بنا دیا اور پہلی قربت کے اندر جو فاصلے تھے وہ بھی مٹا دیے، تو ہے یہ بات کہ وہ پہلی قربت تھی، دوسری قربت وصال تھی۔ ہائے دنا کی قربت، دنا میں قربت تھی اور قربت میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے وہ قریب ہے، تو لفظ قریب کے اندر ایک فاصلہ ہوتا ہے، خواہ 1 فٹ بنا لیں، خواہ 6 انچ بنا لیں، خواہ 3 انچ بنا لیں، بابا 1 انچ بنا لیں، 5 فٹ بنا لیں، جب کہتے ہیں کہ میں فلاں کے قریب ہوں تو قریب میں ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک قربت وہ ہوتی ہے جس میں فاصلہ ہوتا ہے، تو ثم دنا، یہ تو وہ قربت عام قربت تھی، قربت ہوئی، فتد اللہ، پھر وہ اور قریب ہوا۔ یہ دوسری قربت وہ تھی جس نے قربت سے فاصلہ بھی مٹا دیا۔ قربت میں گم ہو گئی، قربت کا فاصلہ بھی جاتا رہا۔ ہائے ہائے، اور ایک ہم ہیں کہ آج تک فاصلے بناتے پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک ہم ہیں کہ آج تک فاصلے بناتے پھرتے ہیں اور فاصلے ناپتے پھرتے ہیں۔ فاصلے، وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا تاکہ اس قربت کا فاصلہ بھی نہ رہے۔ پھر آگے بیان کیا تو کسی نے، پھر لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا، باری تعالیٰ اب ہم کیسے سمجھیں تو کیسے قریب ہوا حبیب کے، اور تیرے حبیب تیرے کیسے قریب ہوئے، اس قربت کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی کیفیت بیان سے ماورا ہے، کیفیت بیان سے، سمجھنے سے ماورا، سمجھانے سے ماورا، فہم سے ماورا، مفہوم سے ماورا، مراد سے ماورا، تعین سے ماورا، تشریح سے ماورا، تفصیل سے ماورا، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی تمہاری قربت تو نہیں، مصطفیٰ و خدا کی قربت ہے۔ ثم دنا فتد اللہ، اور فاصلہ مٹ گیا ہے، اس قربت کو تمہیں کیا بیان کروں، تمہیں تو باری تعالیٰ ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو فرمایا تم تو وہی بات سمجھ سکتے ہو نا جو تمہاری زندگی میں ہو، جو چیز تمہاری زندگی اور تجربے اور مشاہدے میں نہیں، وہ تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو باری تعالیٰ سمجھ گئے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھ گئے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، چلو جو ہماری زندگی میں ہے اسی کی مثال دے کے کچھ تو سمجھا دے، ہم سمجھیں گے کہ یہ تیری قربت کی مثال نہیں، ہماری زندگی میں کوئی مثال دے تاکہ ہم اس سے کچھ سمجھ جائیں، اشارہ مل جائیں کہ قریب ہوئے، پھر قریب ہوئے تو کہاں تک قرب پہنچا۔ فرمایا ہاں اب بات ہوئی، تمہیں تمہاری سمجھ کے مطابق مثال دے دے۔ فرمایا قاب قوسین، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ، پھر وہ مزید قریب ہوا تاکہ قربت کا فاصلہ بھی مٹ جائے، اور اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین، تمہارے سمجھانے کے لیے اتنے قریب ہو گئے ہم دونوں، احدیت اور احمدیت، احدیت اور محمدیت، عبدیت اور معبودیت، پھر اتنے قریب ہو گئے کہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا جیسے 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، جیسے 2 کمانیں مل جاتی ہیں،
اب آپ کو سمجھا دوں، چونکہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا، یہ سمجھ یہیں رہ جائے گی، اس نے اوپر نہیں جانا، اور اس کا اطلاق بھی اس کے اوپر نہیں. وہ تو ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے ہمارے احوال زندگی میں سے ایک مثال دے دی، وہ تو مثالوں سے پاک، اور جو قربت اور وصال اس رات ہوئی وہ بھی مثالوں سے پاک. فرمایا قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اچانک محبت اور وصال کی بات ہو رہی تھی، تیر کمان کہاں آ گیا درمیان میں؟ بات محبت کی، وصال ملاقات کی ہو رہی تھی، پیار کی بات تھی، درمیان میں تیر کمان آ گیا. قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پیار اور وصال میں اور کمان میں کوئی واسطہ ہے؟ بولیے ہے؟ یہی تو نادانی ہے، تمثیل کی ہے، تمثیل ہے. کمان سے مراد وہ تیر والی کمان نہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ مثال سے پاک ہیں. سمجھایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہو اور قریب ہوتے ہو، پھر اور قریب ہوتے ہو، گلے تو کیسے کرتے ہو؟ اس طرح دو ہاتھ پھیلا لیتے ہو. جب دو ہاتھ پھیلاتے ہو، یہ جو دو ہاتھ ہیں یہ کیا شکل دے رہے ہیں؟ اس کی شکل کیا ہے؟ بولیے نا. او بھائی گڈے اڑان والے ہو، او لاہوریے گڈے والے، گڈیاں والے ہو، پتنگ جب اڑاتے ہیں، تیر کے پیچھے کمان ایک ہوتی ہے کہ نہیں؟ کمان ہوتی ہے. تو کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ کھڑے ہو کے دکھائیں نا، ادھر کریں. کیا یہ کمان کی شکل ہوتی ہے کمان کی شکل؟ یہ نصف دائرہ، ٹھیک ہے، نصف دائرہ کمان کی شکل ہو گئی نا. اب جب دوسرا دوست آ کے ملتا ہے تو وہ دوسری کمان آتی ہے. ذرا کھڑے ہوں ساتھ، اب ملیں. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، مل گئے. سنیے، مل گئے دو کمانوں کا. اللہ کا ملنا کفر ہے، اس کی مثال میں نہ لینا، وہ پاک ہے اس سے. یہ تو لوگوں نے کہا باری تعالیٰ ہماری سمجھ اور ہماری زندگی کے مطابق کوئی مثال دے کے سمجھا دے، ہمارے لیے سمجھا رہا ہے. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لوگوں نے سمجھا کہ بس یہاں تک ملے. ہائے، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، یہ ملنے کی ابتدا تھی، یہ ملنے کی ابتدا تھی. قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم، اور کم یوں ہو گیا. بس اب اور میں آپ کو یہ بتا دوں، حاشا وکلا، اللہ اور اس کے حبیب کا ملنا ایسا نہ تھا. ان کا ملنا اس مثال سے پاک ہے. یہ انسانوں کا ملنا ہے، دوستوں کا ملنا ہے. اللہ کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات کا ملنا اس ملاقات کے طریق سے پاک ہے. اس نے چونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اور جو سمجھانے کی مثال دی میں نے کر کے دکھا دی. اب بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ نے مثال سمجھ لی. مقصود سمجھانا یہ تھا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور لوگ سمجھے کہ شاید فاصلہ رکھ کر ملاقات کی. یار نے یار سے، خدا نے مصطفیٰ سے، محب نے حبیب سے کمانوں کا فاصلہ رکھ کر ملاقات کی. اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے سمجھانے کی بات تھی. ملاقات کی حقیقت یہ تھی کہ ابتدا میں تو کمانوں کا فاصلہ کی مانند تھا، اور ادنا جب ملاقات انجام کو پہنچی تو اس سے بھی قریب تر فاصلہ ختم ہو چکا تھا. سب فاصلے مٹ گئے تھے. سب فاصلے مٹا دیے، سب فرق مٹا دیے، سب فاصلے مٹا دیے. خدا و مصطفیٰ میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ رہا. قاب قوسین تک بات ہوتی تو فاصلہ مانتے، جب ادنا آ گیا تو سارے فاصلے مٹ گئے. بس ایک رہ گیا، وہ یہ کہ یہ عبد تھا، وہ معبود تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، یہ بندہ تھا، عبد تھا، وہ اس کا مالک تھا.
اس لیے اس نے کہا کہ فرق ابدیت کے سوا باقی سارے فرق مٹا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ جانے۔ وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں۔ وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا نیر۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ جمع علینا الا البلاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کس قدر حسین انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کو بیان فرمایا۔ تو یقیناً جو شان اور جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور فرمانا۔ اسی طرح کے ایمان افروز بیانات کے لیے دوستو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔